اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ معزز سامعین اور ناظرین السلام علیکم۔ میں ایک مرتبہ پھر کربلا معلیٰ سے سیدہ صبوحی امیر آپ کے درمیان ایک اور ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی تمام گفتگو میں آپ سے کہا، آپ سے وعدہ کیا کہ رجب، شعبان اور رمضان کی فضیلتوں کے لحاظ سے ہم آپ کے سامنے چند ویڈیوز لے کر آئیں گے۔ چونکہ آج ماہ شعبان کی پہلی شب ہے تو سب سے پہلے اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو اس ماہ شعبان کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، کیونکہ ماہ شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد جو کوئی بھی ماہ شعبان کی مبارکباد پیش کرتا ہے، جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا اس سے راضی اور وہ اس سے راضی ہے۔ یعنی پروردگار عالم جب شروع کرتا ہے اس ماہ شعبان کو، جو کوئی بھی اس شعبان کو خوشیوں سے مناتا ہے، یہ خوشیوں کا مہینہ ہے اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے لیے جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہ میرا مہینہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذرا سوال تو کیجئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو یقیناً جواب یہی آئے گا کہ اس پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کر اپنے حبیب کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ مقصد تھا اس شعبان کے مہینے کو اپنی ذات سے منسلک کرنے کا، بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جتنی چاہے برکتیں لینا چاہو خدا تمہیں برکتیں عطا کرے گا، جتنی چاہے رحمتیں سمیٹنا چاہو پروردگار تمہیں رحمتیں سمیٹنے کے لیے وہ موقع فراہم کرے گا کہ جس میں تم پروردگار عالم کی زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے، زیادہ سے زیادہ اذکار پڑھ کے، زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کر کے قرب الہی کو حاصل کر سکتے ہو اور پروردگار عالم کی بارگاہ سے رحمتوں کو حاصل کر سکتے ہو۔ یہ ماہ شعبان وہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، وہ فضیلتوں والا ہم دیکھتے ہیں مہینہ ہے کہ جس میں سب سے بڑی فضیلت جب آغاز ہوتا ہے ماہ شعبان کا، ماہ شعبان کے آغاز سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات، مشکل کشا، حاجت روا مولا علی علیہ السلام اور ان کی زوجہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں، ان کے آنگن میں خوشیوں کا ایک باغبان کھل جاتا ہے، ایک پھول آتا ہے اور وہ پھول کون سا پھول ہے؟ وہ جو باپ کے لیے بھی رحمت ہوا کرتی ہے کہ ایسی رحمت ہے کہ جسے بڑھ کر علی مرتضیٰ جیسا باپ، شیر خدا جیسا باپ جسے بڑھ کر یہ کہہ دے کہ زینب میری زینت ہے، جو باپ کی زینت بن جایا کرتی ہیں۔ یعنی پہلی شعبان کو ان کی ولادت ہوئی ہے میری شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، اور ان کی ولادت کی خوشی میں آج چونکہ پہلی شعبان کی شب ہے، کل صبح جب نمودار ہوگی میری شہزادی کی ولادت کا دن منایا جائے گا، میں پہلے سے آپ سب کو اور بالخصوص اپنے آقا اپنے مولا حسین علیہ السلام کو اور شہزادہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کو اور اپنے آقا و مولا اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتی ہوں ان کی جدہ کی ولادت کی خوشی میں۔ پھر اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ یہ ماہ شعبان وہ شعبان کا مہینہ ہے کہ جس میں چند ایسے اعمال ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو مشترکہ اعمال ہیں، یعنی جو پورے مہینے میں ہمیں کرنے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے اعمال ہیں کہ جو کہ ہمیں مخصوص ایام میں کرنے ہیں، جو کہ مشترکہ اعمال ہیں۔ تھوڑے سے وقت میں مختصر ترین گفتگو میں، یعنی یقیناً شعبان کے حوالے سے بہت سے اعمال ہمارے سامنے آئے ہوں گے، کچھ مفاتیح جناح میں ہیں، کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں، آپ سب کے سامنے موجود ہوں گے۔ کچھ مشترکہ اعمال میں سے کچھ چند ایک اعمال آپ کے سامنے میں لے کر آئی ہوں کہ اس ماہ میں کہ جسے رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والا، عطاؤں والا مہینہ کہا گیا، اس کی ابتدا جب پروردگار عالم کرتا ہے اور اپنے حبیب کے ذریعے سے کلام کرواتا ہے تو خدا کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کبھی ماہ شعبان کے مہینے سے غافل نہ ہونا، اور ماہ شعبان میں روزہ رکھنے سے کبھی غافل نہ ہونا۔ روزے کی فضیلت میں آپ کے سامنے
ماہ رجب کے روزوں کے حوالے سے بیان کر چکی ہوں. وہ روزہ میرا خیال ہے کہ بہت اچھے طریقے سے آپ سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ روزے سے مقصد کیا ہے پروردگار عالم کا, روزہ کیوں چاہتا ہے, اور اس ماہ میں بھی روزے کیوں چاہتا ہے. اس ماہ میں بھی روزے اسی لیے چاہتا ہے کہ دیکھو کبھی قرب الہی سے دور نہ ہونا. ایسا نہ ہو کہ رجب میں روزے ہوتے رکھو اور شعبان میں روزے چھوڑ دو اور پھر رمضان میں روزے رکھو, تو خدا یہ چاہتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں میرے قرب سے تم دور نہ ہو جاؤ. اس لیے روزوں کو رکھنے کی تاکید کی گئی ہے. جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ میں جو کوئی بھی روزہ رکھتا ہے, یعنی ماہ شعبان میں جو کوئی بھی روزہ رکھتا ہے تو پروردگار عالم اسے بہشت کی نعمات عطا کر دیتا ہے, بہشت کی کرامات اسے عطا ہو جاتی ہیں, جنت کی تمام تر نعمتیں پروردگار عالم اس کے مقدر میں لکھ دیا کرتا ہے, اور اسے دین و دنیا یعنی دنیا و آخرت کی نعمتیں اس شخص کو دیا کرتا ہے کہ جو پروردگار عالم کا قرب الہی یعنی قرب چاہنے کے لیے پروردگار عالم کا روزہ رکھتا ہے, تو پروردگار عالم اسے یہ تمام نعمتیں عطا کرتا ہے اور اس پر جنت کو واجب قرار دیتا ہے. اللہ اکبر, جو کوئی ایک روزہ رکھ لیتا ہے. جب یہ تاکید کی گئی, ہمارے معصومین علیہ السلام نے بہت زیادہ اس کی تاکید کی ہے کہ ماہ شعبان میں روزہ ضرور رکھیں. ماہ شعبان کی فضیلتیں جہاں اتنے اعمال ہم کر رہے ہیں, سب سے زیادہ اس میں استغفار پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. معصومین علیہ السلام سے روایات بہت زیادہ استغفار پڑھنے کی, اور سب سے زیادہ جو روزانہ ہمیں 70 ٹائمز پڑھنا ہے استغفر اللہ وصلہ التوبہ. یہ استغفار ایک اہم استغفار اور خاص استغفار ہے جو ہمیں 70 ٹائم یعنی 70 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے. یقیناً یہ پڑھنے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ سے مغفرتیں اور برکتیں اور رحمتیں ہم ضرور لے کر آئیں گے. اور دوسرا جو سب سے زیادہ فضیلت اس ماہ میں بیان کی گئی, جس ذکر کی, وہ درود کی گئی. چونکہ یہ مہینہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے, اسی لیے محمد و آل محمد پر بہت زیادہ درود پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ بہت زیادہ درود کو پڑھا جائے. اس میں اعمال کچھ مشترکہ بھی ہیں اور کچھ خاص اعمال بھی ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا کہ جو مشترکہ اعمال ہیں اس میں ایک استغفار ہے, ایک 2 رکعت نماز ہے, اور ایک درود کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے, ایک روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے. یہ ماہ بہت فضیلتوں والا مہینہ ہے ماہ شعبان. اور دوسری طرف جو فضیلتیں اس کی ہیں, اس کی پہلی جو شعبان آتی ہے اس میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت, تیسری شعبان کو مولا آقا حسین علیہ السلام کی ولادت ہے, 4 شعبان کو ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, 5 شعبان کو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہے. پھر اس کے بعد 7 شعبان کو جناب قاسم سلام اللہ علیہ کی جناب قاسم علیہ السلام کی ولادت ہے. پھر اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں 11 شعبان کو جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہے. پھر اس کے بعد جب ہم جاتے ہیں 15 شعبان کو میرے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی ایک پر رونق تاریخ ہے. میرے وقت کے امام کی ولادت ہوئی, ہم خوشیاں مناتے ہیں, ہم مبارکباد دیتے ہیں, یہ فضیلتوں والا مہینہ ہے. تھوڑی سی گفتگو 15 شعبان کے حوالے سے. یقیناً اب شعبان کے مہینے میں جتنی بھی ہماری طرف سے آپ کے پاس ویڈیوز آتی رہیں گی, انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے امام کی معرفت دیں, اپنے وقت کے امام کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں, آپ سے گفتگو کریں. ہمارا وقت کا امام کیا چاہتا ہے, کیوں غیبت میں ہے اور غیبت میں انتظار کر رہا ہے. ظہور کا انتظار کرنے والوں فقط, یعنی ہمارے وقت کے امام کی وہ عظمتیں ہیں, وہ برکتیں ہیں. نام محمد ہے تو محمد کی طرح, رحمت للعالمین کی طرح ہے. پہلا بھی محمد ہے, اوسط بھی محمد, آخر بھی محمد. یقیناً یہ کل کے کل محمد ہیں. ہمارے وقت کا امام بھی جب ظہور فرمائے گا تو وہی رحمتیں, وہی برکتیں, وہی عظمتیں, وہی نجات لے کر آئے گا یقیناً انشاءاللہ. اور ہم سب اپنے وقت کے امام کا ظہور جلد سے جلد دیکھیں گے. قائم آل محمد کے
جو ظہور کا انتظار کرتے ہیں، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھتے ہیں اور اپنے وقت کے امام کو طلب کر پکارتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اس ماہ میں سب سے زیادہ دعا، جب بھی دعا کریں دعائے فرج پڑھیے اور ظہور امام زمانہ کے لیے دعا کیجئے، دعائے امام زمانہ کو پڑھیے۔ بہت زیادہ اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، کیونکہ ایک روایت کے لحاظ سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں، کچھ روایتیں، کچھ احادیث ایسی ملتی ہیں کہ جس میں 15 شعبان کو بھی امام کے ظہور سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی لیے 15 شعبان کی جب صبح نمودار ہوتی ہے، لوگ دعائے کمیت پڑھتے ہیں، اپنے عریضوں کو ڈالتے ہیں، خدا سے گڑ گڑاتے ہیں کہ کاش یہ وہ صبح عظیم ہو کہ جس میں میرے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو۔ جو چاہنے والے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، اور اس انتظار کا بھی ایک الگ صلہ رکھا اس پروردگار عالم نے، اس کی ایک الگ پروردگار عالم نے خصوصیت رکھی ہے کہ جو کوئی بھی، یعنی روایات ہمیں بتاتی ہیں، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی میرے قائم کا انتظار کرتا ہے، اس کے ظہور کا انتظار کرتا ہے، تو وہ خدا کی رحمتوں کو پا لیا کرتا ہے، وہ خدا کی رحمتوں کو حاصل کر لیا کرتا ہے۔ اور میرے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہمارے قائم کا انتظار کرنے والا ہے، وہ قائم کا منتظر ہے، وہ انتظار کر رہا ہے، تو اس کے لیے دنیا میں بھی کشائش کو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ مولا کائنات ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط قائم کا انتظار کرنا، فقط میرے بیٹے مہدی کا انتظار کرنا تمہاری مشکلوں کو دور کر سکتا ہے۔ تم اپنے وقت کے امام سے توسل رکھو، تم اپنے وقت کے امام کو پکارو تو یقیناً تمہاری مشکلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ بس اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کی توفیق عطا کر، معرفت کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا کر، اور ہمیں اپنے وقت کے امام سے محبت، چاہت، عشق کرنے کی توفیق عطا کرے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ظہور امام زمانہ علیہ السلام دیکھنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں ان کے ناصر، ان کے جانثاروں میں شمار فرمائے، اور ہمیں اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی دور رجت کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے کچھ نشانیوں کو بیان کریں گے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے معرفت کے سلسلے میں کچھ گفتگو لے کر آئیں گے۔ آپ سب سے بہت زیادہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔